نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد و مسائل قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اجماع امت اور قیاس شرعی کے مطابق ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ یہ محض الزام ہے کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بلکہ ہمارے عقائد و مسائل ادلہ شرعیہ سے ثابت ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ عقائد و مسائل سمجھے اور پھر ان کو آگے سمجھائے۔ کبھی ہم خود عقائد اور مسائل سمجھ نہیں سکتے اور کبھی آگے سمجھا نہیں سکتے، اور آپ حضرات کے سامنے استاد جی نے کئی بار عرض کیا، اگر ہمارا مخالف ہمارے عقائد اور مسائل کو سمجھ لے تو اعتراض نہ کرے، اور اگر ہم خود سمجھ لیں تو اعتراض کا جواب دینا آسان ہو۔ مسئلہ وہاں بنتا ہے مخالف نے تیاری کی ہوتی ہے اور ہم تیاری کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم بھی عطا فرمائے اور افہام و تفہیم بھی عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا۔ اس حوالہ سے ایک بنیادی خامی ذہن نشین فرمائیں۔ عمومی طور پر جس وقت ہم عوام کے سامنے اپنے مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، مسائل اپنے لیتے ہیں اور عنوان دوسروں کا اختیار کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ عنوان بھی اپنا ہونا چاہیے اور مسئلہ بھی اپنا ہونا چاہیے۔ مثلاً آج ہمارا سبق ہے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا، تو ہم کہتے ہیں ہمارا سبق ہوگا ننگے سر نماز پڑھنے پر۔ بھی آپ ننگے سر کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ اپنا عنوان اختیار کریں کہ آج سبق ہوگا سر ڈھانپ کے نماز پڑھنے پہ، آج بیان ہوگا رفع الیدین پہ۔ بھی ہمارا مسئلہ رفع الیدین کا ہے یا ترک رفع الیدین کا ہے؟ تو اپنا عنوان اختیار کریں نا، مسئلہ بھی اپنا ہو اور عنوان بھی اپنا ہونا چاہیے۔ اسی طرح آج مناظرہ تھا، کس عنوان پہ؟ قرات خلف الامام پہ۔ بھی ہمارا عنوان قرات خلف الامام نہیں ہے، ترک قرات خلف الامام ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کے سامنے جس طرح ہم اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں، مسئلہ بھی اپنا ہونا چاہیے اور اس مسئلے کا عنوان بھی اپنا ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نزدیک آدمی جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اپنے سر کو ڈھانپ کر آئے۔ جس وقت نماز پڑھے تو اپنے سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ وہ ٹوپی کے ذریعے ہو تو ٹھیک ہے، پگڑی کے ذریعے ہو تو ٹھیک ہے، جو بھی کپڑا انسان کو میسر ہے اس کپڑے کو اپنے سر کے اوپر رکھے اور نماز پڑھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نزدیک جس وقت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اپنے سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ اور اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، ہمارے اوپر یہ محض الزام ہے، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک اگر کوئی آدمی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے، ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی مجبوری کے، ایک ہے مجبوری ہے، کپڑا ہے ہی نہیں تو سر پہ رکھے گا کیسے، یا سر کے اوپر کوئی ایسا زخم موجود ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے سر کے اوپر کپڑا رکھ نہیں سکتا، تو اس صورت میں
بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی آدمی ننگے سر نماز پڑھتا ہے، خلاف ادب بھی ہے، خلاف سنت بھی ہے، ناپسند اور مکروہ بھی ہے۔ جبکہ یہ احناف، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ، یہ مسلک صرف ہمارا نہیں ہے، یہ موقف اور نظریہ صرف احناف کا نہیں ہے، بلکہ چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ اور عجیب بات یہ ہے، اس مسئلہ میں جہاں پر چاروں ائمہ متفق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غیر مقلدین کے سابقہ اکابرین کا موقف اور نظریہ بھی یہی ہے کہ آدمی جس وقت نماز پڑھے ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کی عبارات موجود ہیں۔ جو موقف احناف کا ہے وہی موقف غیر مقلدین کے سابقہ اکابرین کا ہے۔ یہ موجودہ طبقہ، انہوں نے اس بات کے اوپر محنت کی ہے، امت کے سروں کو ننگا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ ننگے سر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس میں ایک نام مفتی عبد الرحمن غیر مقلد کا ہے، اس نے کتاب ہی اس عنوان کے اوپر لکھی، کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی۔ آپ کتاب کا عنوان اس پہ تھوڑا سا غور کریں، اس سے فرقہ واریت کی بو ہوتی ہے۔ کتاب کے عنوان سے فرقہ واریت کی بو نظر آ رہی ہے۔ کون کہتا ہے، جیسے لڑنے کے لیے تیار ہے، کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ اس کی 3 عبارات آپ کی فائل کے اندر موجود ہیں، ایک صفحہ 14 کی، ایک صفحہ 15 کی اور ایک صفحہ 23 کی۔ صفحہ 14 کے اوپر لکھتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صفحہ 15 کے اوپر لکھتا ہے حنفی علماء کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھی ننگے سر جماعت کرایا کریں تاکہ لوگوں کو سنت صحیحہ کا علم ہو جائے۔ اور صفحہ 23 کے اوپر لکھتا ہے سر ڈھانکنا بھی سنت ہے اور نہ ڈھانکنا بھی سنت ہے۔ سر ڈھانکنا بھی سنت ہے، نہ ڈھانکنا بھی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی اپنی عبارت کے اندر تضاد موجود ہے، اپنی عبارت کے اندر تضاد موجود ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگلے صفحے کے اوپر لکھتا ہے ہمیں ترغیب دیتے ہوئے کہ حنفی علماء کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو ننگے سر جماعت کرائیں تاکہ لوگوں کو سنت صحیحہ کا علم ہو جائے۔ اب صفحہ 14 پہ سنت ہے، صفحہ 15 پر سنت صحیحہ ہے، اور پھر آگے صفحہ 23 کے اوپر سر ڈھانکنا بھی سنت ہے اور نہ ڈھانکنا بھی سنت ہے۔ عجیب تماشا نہیں؟ کام کرو تو بھی سنت، نہ کرو تو بھی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ہمیشہ فرمایا ہو وہ سنت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے وہ سنت ہے۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل مبارک جس کو صحابہ کرام نے لیا اور آگے امت تک نقل کیا ہے، اس کو سنت کہا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز پڑھی بھی ہے، اس کو حدیث تو کہا جا سکتا ہے، سنت حدیث تو کہا جا سکتا ہے، سنت نہیں کہا جا سکتا۔ تو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نزدیک جس وقت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اپنے سر کو ڈھانپ کے آنا چاہیے۔ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اور نماز کے آداب میں سے ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بغیر کسی مجبوری کے ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو یہ خلاف ادب بھی ہے اور خلاف سنت بھی ہے۔ بسا اوقات ایک مسئلہ اصولی نہیں ہوتا، لیکن مخالف اس مسئلے کو اصولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ جس وقت ہم اس مسئلے کے حق کے اندر دلائل دیں گے تو ہمارے دلائل کی قوت اور طاقت ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک اصولی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ میں اس کی 2 مثالیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال سمجھیں، مسئلہ تقلید۔ ہمارے نزدیک تقلید ایک عملی چیز ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تقلید کو مسئلہ کہتے ہیں، عقیدہ۔ آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ مسئلہ تقلید پڑھا ہے، آپ کے پاس فائل موجود ہیں، اس پر مسئلہ تقلید لکھا ہے یا عقیدہ تقلید لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تقلید کو مسئلہ کہتے ہیں، لیکن کیونکہ غیر مقلد اس تقلید کو شرک کہتا ہے، مقلد کو مشرک کہتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس تقلید کو مسئلہ نہیں بلکہ عقیدہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اس لیے جس وقت ہم تقلید کے حق میں دلائل دیں گے، ہم اس کا دفاع کریں گے، تو ہم گندی زبان استعمال نہ کریں، گندا لہجہ استعمال نہ کریں، لیکن اس کی دلائل کی قوت اور طاقت ایسی ہونی چاہیے جیسے کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی۔ دوسری مثال سمجھیں، استاد جی فرماتے ہیں کہ جس وقت فضائل اعمال پر غیر مقلدین کی طرف سے اعتراضات ہوئے اور میں نے اس کے جوابات دیے، ہمارے علماء میں سے بعض نے مجھے فرمایا کہ فضائل اعمال ہماری کوئی اساسی، اصولی اور بنیادی کتاب نہیں ہے کہ آپ اتنی شد و مد کے ساتھ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اچھی باتیں ہیں ان کو مان لینا چاہیے اور جو کمزور باتیں ہیں ان کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ میں نے ان کو کہا دیکھیں، اگرچہ فضائل اعمال ہماری کوئی بنیادی، اصولی اور اساسی کتاب نہیں ہے، لیکن تبلیغی جماعت جو اہل حق کی نمائندہ جماعت ہے، اس کی وجہ سے اب یہ کتاب اصولی اور اساسی بن چکی ہے۔ فضائل اعمال کے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ ہو چکے ہیں۔ اب ان لوگوں کو دین سے دور کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ فضائل اعمال کو مجروح کر دو۔ جب کتاب مجروح ہوگی، جو لوگ اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں اس کتاب کے مجروح ہونے کی وجہ سے کتاب کو چھوڑ دیں گے اور دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو دین پر کاربند رکھنا چاہتے ہیں تو اس فضائل اعمال کا دفاع کرو، لوگ اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور ان کا ایمان بچ جائے گا۔ اگر یہ کتاب مجروح ہوئی اور ہم نے اس کا دفاع نہ کیا تو اس صورت میں لوگوں نے فضائل اعمال کو چھوڑنا ہے اور دین سے دور ہونا شروع ہو جانا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا جو مخالف ہے، ہمارا مخالف جس طرح ہمارے مشن اور ہمارے کاز کے اوپر اعتراض کرتا ہے، بالکل اسی طرح اس کاز اور مشن کو لے کر چلنے والے افراد پر تنقید اس سے بڑھ کر کرتا ہے، اور اس فرد پر یا اس افراد پر یا اس جماعت کے اوپر تنقید، اس کا مقصد اس فرد پہ تنقید نہیں ہوتی بلکہ اس کا مقصد اس فرد کے، ان افراد کے، اس جماعت کے کاز اور مشن کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ اس لیے جس طرح اس کاز اور مشن کا دفاع کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کاز اور مشن کو لے کر چلنے والے افراد کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض اوقات ہمارے احباب کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اکابر کے دفاع کی کیا ضرورت ہے، ہمارے اکابر ہمارے ایمان کا حصہ تھوڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگرچہ ہمارے ماضی قریب کے اکابرین ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہم تک پہنچا ہے اس کا واسطہ ہمارے اکابر ہیں۔ یہ واسطہ جتنا مضبوط ہوگا ہمارے عقائد اور ہمارے مسائل اتنا مضبوط ہوں گے، اور اگر یہ واسطہ درمیان میں کمزور ہوتا چلا گیا ہمارے عقائد اور ہمارے مسائل بھی کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند جن کے واسطے سے ہم تک عقائد اور مسائل پہنچے ہیں، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے ہم اپنے اکابر کی ذات کا بھی دفاع کریں گے، اپنے اکابر کی بات کا بھی دفاع کریں گے۔ وقت مختصر ہے، دلائل کو شروع کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نزدیک جس وقت انسان نماز پڑھے تو نماز پڑھتے ہوئے انسان کو اپنا سر ڈھانپ لینا چاہیے۔ وہ پگڑی کے ذریعے ہو تو ٹھیک ہے، وہ ٹوپی کے ذریعے ہو تو ٹھیک ہے، جو کپڑا میسر ہے اس کپڑے کو اپنے سر کے اوپر رکھے اور سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ یہ نماز کے آداب میں سے بھی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ دلائل میں پہلی دلیل یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اے بنی آدم، جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو تم زینت کو اختیار کرو۔ اب اس زینت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں سب سے پہلا حوالہ الفتاوی الکبریٰ جلد 5 صفحہ 326 ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جو حنبلی المذہب ہیں وہ فرماتے ہیں واللہ تعالی امر بقدر زائد علی ستر العورت فی الصلاۃ وہو اخذ الزینہ۔ اللہ رب العزت نے یہ جو اس آیت مبارکہ میں زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ ستر عورت سے ایک زائد حکم ہے۔ ایک ہے کہ انسان کا جتنا سطر ہے اس سطر کو ڈھانپے اور نماز پڑھے۔ ہماری پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو حنبلی المذہب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں جو زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے یہ ستر عورت سے زائد ایک حکم ہے۔ جتنا جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے اس سے زائد ایک حکم ہے۔ اسی طرح ابو الحسن تمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الثوب الواحد یجزئ، اگر کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے، اور ایک کپڑے سے مراد جس سے انسان کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ڈھانپا جا سکتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کافی ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ الثوبان احسن، اگر کوئی آدمی دو کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے بہت اچھا کام ہے۔ اور والاربع اکمل، اگر کوئی آدمی چار کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے اس کا یہ کامل اور مکمل لباس ہے۔ یہ چار کپڑے کون سے ہیں؟ قمیص و سراویل و امامۃ و ازار، قمیض بھی پہنی ہے، نیچے دھوتی اور تہبند بھی باندھا ہے، اور اس کے نیچے اس نے پاجامہ بھی پہنا ہے، اور اپنے سر کے اوپر اس نے ٹوپی اور پگڑی بھی رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے اندر جہاں پر سطر کو ڈھانپنا شامل ہے وہیں پر اپنے سر کو ڈھانپنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح احناف کے شیخ الاسلام محمد زاہد بن حسن الکوثری مقالات کوثری صفحہ نمبر 171 کے اوپر فرماتے ہیں لا شک ان اللفظ الزینہ یتناول غطاء الرؤوس، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے یہ سر ڈھانپنے کو بھی شامل ہے۔ اور آگے ایک شبہ کا جواب دیا کہ بعض اوقات لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس آیت مبارکہ کا اگر ہم شان نزول پڑھیں تو شان نزول کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مشرکین مکہ ننگے بدن کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ننگے بدن کے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہ کرو بلکہ اپنے بدن کو ڈھانپو اور پھر بیت اللہ کا طواف کرو۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ کی بات کو ہم مان بھی لیں، اگر آپ کی اس بات کو ہم مان لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ننگے بدن کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ایک ضابطہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ بسا اوقات اس ایک آیت کا شان نزول خاص ہوتا ہے لیکن اس کا حکم وہ خاص نہیں ہوتا بلکہ اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ جیسے تیمم کا حکم ہے، تیمم کا حکم ایک خاص واقعے کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو، لیکن اس کا جو حکم ہے یہ خاص ہے۔ اگرچہ شان نزول عام ہے، اگرچہ شان نزول خاص ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اگر آپ کی بات کو ہم مان بھی لیں کہ یہ اس کا شان نزول خاص ہے، مشرکین مکہ کو خطاب ہے، لیکن اس کا حکم یہ کیا ہے؟ عام ہے، اور تمام ان افراد کو شامل ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ اپنے سر کو ڈھانپو اور ڈھانپ کر نماز پڑھو۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر کے ساتھ نماز نہ پڑھے بلکہ اپنے سر کو ڈھانپ لے، اور سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کے ماضی قریب کے بہت بڑے عالم شیخ محمد بن صالح بن محمد عثیمین اسی آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر فرماتے ہیں والذی جاء فی القرآن یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد فامر اللہ تعالی باخذ الزینت عند الصلاۃ، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آدمی جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اپنے سطر کو ڈھانپ لے، کم از کم درجہ اس کا یہ ہے۔ وما زاد علی ذلک فہو فضل، اور اس سے زیادہ ہو تو بہت اچھا ہے کہ آدمی اپنے پورے جسم کو ڈھانپے اور پورے جسم کو ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ آگے ایک بہت بہترین مثال بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی کسی بادشاہ کے دربار کے اندر جانا ہو تو وہ ننگے بدن کے ساتھ نہیں جاتا، اس کا جسم آدھا ننگا ہو آدھا ڈھکا ہوا ہو، بادشاہ کی دربار کے اندر جانے کو آر سمجھتا ہے، ننگے بدن کے ساتھ عام بادشاہ کی دربار میں جانے کو آر سمجھتا ہے، احکم الحاکمین کی دربار میں یہ ننگے بدن کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے؟ اور بطور دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا کہ ان کا غلام نافع
ننگے سر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کیا ننگے بدن کے ساتھ آپ بادشاہ کے سامنا پسند کرو گے؟ کہ آپ بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور ننگے سر کے ساتھ ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا شہنشاہ کے دربار میں آپ ننگے بدن کے ساتھ، ننگے سر کے ساتھ کیسے جاتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، بلکہ اپنے سر کو ڈھانپے، اور سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ نماز کے آداب میں سے بھی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ یہ 3 حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 حنبلی علماء کے اور ایک حنفی عالم کا پیش کیا ہے۔ اس سے آگے جو اگلا حوالہ ہے یہ میرا، ہمارے اکابر کا نہیں ہے، بلکہ غیر مقلدین کے بہت بڑے اکابرین میں سے بہت بڑے عالم شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم امام صاحب رحمہ اللہ کو امام اعظم کہیں تو ہمیں کہتے ہیں تم مشرک ہو، تم امام صاحب کو اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں لاتے ہو۔ امام اعظم تو محمد الرسول اللہ کو ہونا چاہیے تھا، اور تم امام اعظم امام ابو حنیفہ کو کہتے ہو، اس لیے تم مشرک ہو۔ ہم کہتے ہیں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کو کہنا آپ کا یہ درست ہے۔ شیخ الکل فی الکل کا معنی تمام کا شیخ تمام علوم میں۔ جس طرح امام اعظم اگر آپ کی بات کو مانے تو محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اسی طرح تمام کا شیخ تمام علوم کو، تمام علوم میں یہ میاں نذیر حسین دہلوی نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر تمہارا شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کو کہنا درست ہے تو ہمارا امام اعظم امام ابو حنیفہ کو کہنا بالکل درست ہے۔ اگر ہمارا امام اعظم امام ابو حنیفہ کہنا غلط ہے تو تمہارا میاں نذیر حسین دہلوی کو شیخ الکل فی الکل کہنا کیسے درست ہے؟ جو جواب آپ دیں گے وہی جواب ہمارا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح استاد جی فرماتے ہیں کہ میں تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی جب مسئلہ بنا 10 محرم کو، تو میں تعزیت کے لیے گیا، تو میں نے وہاں ایک بات کی، میں نے کہا میرے بارے میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ میں مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہوں۔ اس کی وجہ گجرانوالہ میں جلسہ ہوا، مماتیوں نے ان کے جو خطابات ہیں حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کی۔ ماسٹر امین اکاڑوی، ماسٹر اکاڑوی نے یہ بات کی ہے، ماسٹر کہہ کے حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کو خطاب کرتے رہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے علماء نے جلسہ رکھا اور استاد جی کو دعوت دی۔ استاد جی جس وقت بیان کے لیے گئے، استاد جی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا دیکھیں حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ اسکول ٹیچر بھی تھے اور عالم بھی تھے، عالم ہونے کے باوجود تم ان کو ماسٹر امین اکاڑوی کہتے ہو۔ اگر میں نے کہا کہ ماسٹر غلام اللہ خان تمہیں تکلیف ہوگی، حالانکہ سوانح شیخ القرآن میں درج ہے، مولانا عبد المعبود صاحب نے لکھا ہے کہ مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ جس وقت اٹک سے راولپنڈی تشریف لائے اس وقت یہ اسکول میں ٹیچر تھے، اسکول کے اندر ماسٹر تھے، اسکول کے اندر استاد تھے۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر وہاں ایک اشتہار پیش کیا، میں نے کہا دیکھیں جس وقت آپ کو حضرت اکاڑوی کی ضرورت ہو، آپ کے پنجاب کے امیر قاضی عصمت اللہ مرحوم نے حضرت اکاڑوی کو قلعہ دیدار سنگھ میں غیر مقلدین کے خلاف بلایا، ان کے نام کے اوپر مناظر اسلام بھی لکھا، فاتح بھی لکھا، علامہ بھی لکھا، مولانا بھی لکھا۔ حضرت استاد جی فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا دیکھیں اگر حضرت اکاڑوی کی آپ کو ضرورت ہو، حضرت اکاڑوی کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے، پھر وہ فاتح بھی ہے، علامہ بھی ہے، مولانا بھی ہے، مناظر اسلام بھی ہے، اور جس وقت آپ کے خلاف بولتے ہیں پھر وہ ماسٹر اکاڑوی بن جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت اسکول ٹیچر بھی تھے اور عالم بھی تھے، اگر تم ان کو ماسٹر کہو اور ہم مولانا غلام اللہ خان کو ماسٹر کہیں، جس طرح اگر ہم مولانا غلام اللہ خان کو ماسٹر کہیں تمہیں تکلیف ہوگی، اسی طرح تم حضرت اکاڑوی کو ماسٹر کہتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ مماتیوں کے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ہیں۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمہ اللہ جس وقت تشریف لائے، مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے عقیدہ حیات النبی کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ حضرت نے اوپر سے دستخط کیے ہیں، اندر سے حضرت کا عقیدہ حیات النبی والا نہیں تھا، ہم کہتے ہیں پھر تمہارے بقول مولانا غلام اللہ خان موحد نہیں بلکہ منافق بنتے ہیں۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ منافق کون ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ پکے موحد تھے، اندر بھی عقیدہ حیات النبی اور باہر بھی عقیدہ حیات النبی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت مبارکہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں جہاں پر باقی بدن کے اوپر کپڑے اور سر ڈھانکنا حنبلی علماء اور حنفی علماء ثابت کرتے ہیں، وہیں پر غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی اس آیت مبارکہ کی تشریح اور تفسیر کے اندر جہاں پر باقی کپڑوں کو ثابت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہاں پر سر کو ڈھانکنا بھی اس حکم کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور عالم ہیں مولانا عبید اللہ خان عفیف، ان کی عبارت بھی آپ حضرات کے سامنے موجود ہے۔ فرماتے ہیں کوئی ان دونوں آیات کی جو بھی تفسیر کرے، مگر میں اس بات کو سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جہاں پر اس کے اندر باقی کپڑے شامل ہیں، وہاں پر سر کو ڈھانکنا بھی اس حکم کے اندر شامل ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نزدیک جس وقت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے، یہ نماز کے آداب میں سے بھی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کی تفصیل ہے، 9 احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے فائل کے اندر موجود ہیں، ان میں 1-2 کے اوپر میں آپ حضرات کے سامنے بات کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی الشتاء فرأیتہم فی البرانس والاکسیۃ وایدیہم فیہا۔ المعجم الکبیر جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 157 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو میں نے سردیوں کے موسم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ٹوپی بھی تھی، ٹوپی کے اوپر چادر بھی موجود تھی، اور سردی کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی چادروں کے اندر باندھ رکھا تھا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت وہ ننگے سر نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت فلطان بن عاصم جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہم یصلون فی الاکسیۃ والبرانس وایدیہم فیہا من البرد۔ اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ میں آیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے سروں کے اوپر ٹوپیاں اور چادریں موجود تھیں، سردی کا موسم تھا اور ان لوگوں نے نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کی حالت میں ان کے سر وہ ننگے نہیں تھے بلکہ وہ لوگ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایات، حضرت سہل بن سعد سے 1 روایت، حضرت علی المرتضیٰ سے 1 روایت، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 1 روایت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل بھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی یہ ہے کہ جس وقت نماز پڑھتے تھے ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا ہے، لہذا جس وقت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ اللہ کے پیغمبر کا عمل بھی آ گیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل بھی آ گیا۔ ان کے بعد تابعین میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے بھی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر روایت نقل کی ہے، قال الحسن کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ ویداہ فی کمہ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کی جماعت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی ٹوپیوں اور پگڑیوں کے اوپر وہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ عرب کے اندر گرمی بہت ہے، زمین گرم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اپنی ٹوپی کو یا اپنی پگڑی کو تھوڑا سا نیچے کرتے اور اس کے اوپر وہ لوگ سجدہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنی جو یہ کم ہے اپنی
یہ جو کف ہے اس کو آگے کرتے اور اپنے ہاتھ کو اس کے اندر چھپا لیتے اور گرمی کی وجہ سے اس کے اندر چھپا کر وہ زمین کے اوپر رکھتے تھے تاکہ گرمی کی شدت تھوڑی سی کم ہو جائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ حضرات صحابہ کرام کا یہ عمل نقل کرتے ہیں، کان القوم یسجدون علی العمامۃ والقلنسوہ، جس وقت وہ نماز پڑھتے تھے وہ ٹوپیوں اور پگڑیوں کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ننگے سر کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کا عمل بھی آپ کی فائل کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رأیت الاسود یصلی فی برنس طیالسہ ویسجد فیہ، اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں رأیت عبد الرحمن یعنی ابن یزید یصلی فی برنس شامی یسجد فیہ، کہ میں نے اسود کو دیکھا، اسی طرح میں نے عبد الرحمن ابن یزید کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے سر کے اوپر ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے، اور سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اہل سنت والجماعت کا موقف سمجھ آ گیا۔ دلائل کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں علامہ ابن تیمیہ، ابو الحسن تمیمی اور اسی طرح حنفیوں کے شیخ الاسلام محمد زاہد بن حسن الکوثری اور اسی طرح سعودی عرب کے ماضی قریب کے بہت بڑے عالم شیخ محمد بن صالح عثیمین، یہ تمام حضرات بھی اس بات پر متفق ہیں کہ جس وقت انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کی تشریح غیر مقلدین کے اکابرین میں دو حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، میاں نذیر حسین دہلوی کا اور عبید اللہ خان عفیف کا۔ وہ حضرات بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس زینت اختیار کرنے میں جہاں پر باقی کپڑے شامل ہیں وہاں پر سر ڈھانپنا یہ بھی اس حکم کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر حضرت وائل بن حجر سے، حضرت فلطان بن عاصم جرمی سے، اسی طرح حضرت انس بن مالک سے دو روایات، حضرت سال بن سعد سے، حضرت علی المرتضیٰ سے، حضرت عبادہ بن صامت سے، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ حضرت حسن بصری کا قول، اور اسی طرح حضرت عبداللہ، حضرت اسود اور حضرت عبد الرحمن ابن یزید کا عمل نقل کرتے ہیں کہ یہ تمام حضرات تبع تابعین، تابعین، صحابہ کرام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھتے تھے ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف اور نظریہ بھی یہ ہے جس وقت انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ اسی طرح مذاہب اربعہ کے حوالہ جات، مذہب حنفی میں مراقی الفلاح کے اندر عبارت موجود ہے والمستحب ان یصلی فی ثلاثۃ ثیاب من احسن ثیابہ قمیص و ازار و امامۃ، کہ فقہ حنفی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مستحب یہ ہے نمازی کے لیے کہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس وقت جہاں پر قمیص اور شلوار پہن کر آئے اس کے ساتھ اپنے سر کے اوپر ٹوپی اور پگڑی بھی رکھ کر آئے۔ اسی طرح مذہب مالکی کے اندر والسنۃ فی حق الرجل ان یستر جمیع جسدہ علی الوجہ المشروع فی فہو مطلوب بذلک لاجل الامتثال ثم العمامہ علی صفتھا کما تقدم ذکرہ المدخل ابن حجاج جلد 1 صفحہ 142 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے کہ مالکیہ کے نزدیک بھی آدمی کے لیے مستحب اور سنت یہ ہے کہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ اسی طرح مذہب شافعی کی 3 عبارات آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، ان کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ جس وقت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ اسی طرح مذہب حنبلی کی عبارت بھی آپ حضرات کے سامنے موجود ہے کہ آدمی کے لیے خواہ وہ آزاد ہو خواہ وہ غلام ہو جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ 2 کپڑے پہن کر آئے۔ اور آگے ابن تمیم فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو 2 کپڑے مراد ہیں یہ 2 کپڑے ٹوپی اور امامہ کے علاوہ 2 کپڑے ہیں، قمیص بھی پہنی ہے شلوار بھی پہنی ہے، ٹوپی اور امامہ کے علاوہ 2 کپڑے مراد ہیں۔ تو اس لیے مذاہب اربعہ کے ائمہ بھی اس بات پر متفق ہیں، وہ احناف ہوں، مالکیہ ہوں، شوافع ہوں یا حنابلہ ہوں، کہ جس وقت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ سر کو
ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز نہ پڑھیں بلکہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھیں۔ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ نماز کے آداب میں سے بھی ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، اور اگر کوئی آدمی بغیر کسی مجبوری کے ننگے سر نماز پڑھتا ہے یہ خلاف ادب بھی ہے، خلاف سنت بھی ہے، ناپسندیدہ اور مکروہ بھی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت، احادیث مبارکہ، مذاہب اربعہ کے حوالہ جات کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو ہے وہ غیر مقلدین کے اکابرین کی تصریحات ہیں، جو آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ 9 غیر مقلدین کے اکابر علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں، جو موقف اور نظریہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ہے بعینی ہی یہی نظریہ غیر مقلدین کے سابقہ اکابرین کا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے میں اگلی بات کرتا ہوں، ہمارے علماء وہ زبان استعمال نہیں کرتے، وہ سخت جملے نہیں کہتے جو غیر مقلدین علماء نے غیر مقلدین کا نام لے کر استعمال کیے۔ آپ حضرات کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے علماء بھی اس بات کے اوپر اتنا تشدد نہیں کرتے، اتنا متشدد نہیں ہیں جتنا غیر مقلدین کے سابقہ اکابرین اس عمل کے اندر متشدد ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ننگے سر نماز پڑھتا ہے یہ جاہل ہے، اس کو سنت کا علم ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی عبارت میاں نذیر حسین دہلوی کے ہے، ان کی عبارت پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ اسی طرح دوسری عبارت آپ حضرات کے سامنے مولانا ثناء اللہ امرتسری جو غیر مقلدین کے شیخ الاسلام ہیں ان کی عبارت ہے، وہ موصوف لکھتے ہیں صحیح مسنون طریقہ نماز کا وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالدوام ثابت ہوا ہے، یعنی بدن پر کپڑے اور سر ڈھکا ہوا ہو پگڑی سے یا ٹوپی سے۔ فتاویٰ ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 522۔ میں ان کی عبارات اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اصل عبارت آپ حضرات کے سامنے آ جائے، آخر میں ان کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں گا۔ اسی طرح تیسری عبارت سید محمد داؤد غزنوی کی ہے، بڑی کمال کی عبارت ہے۔ دیکھیں، ابتدائے عہد اسلام کو چھوڑ کر جب کہ کپڑوں کی قلت تھی، اس کے بعد اس عاجز کی نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں باصراحت یہ مذکور ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے مسجد میں اور وہ بھی نماز با جماعت میں ننگے سر نماز پڑھی ہو، چہ جے کے معمول بنا لیا ہو۔ اس لیے اس بد رسم کو جو پھیل رہی ہے بند کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے میری نظر سے ایک روایت بھی ایسی نہیں گزری کہ صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز پڑھ رہے ہوں، مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں اور انہوں نے ننگے سر نماز پڑھی ہو۔ فرماتے ہیں باوجود جستجو اور تلاش کے مجھے ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس کے اندر یہ صراحت موجود ہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے با جماعت مسجد کے اندر نماز پڑھی ہو اور ان لوگوں نے ننگے سر نماز پڑھی ہو۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں جس وقت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ اپنے سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے، یہ نماز کے آداب میں سے بھی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی عبارت ان کی اور کمال کی ہے، فرماتے ہیں اگر فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی جائے تو مکروہ ہوگی۔ فائل کے اوپر دیکھیں، اگر فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی جائے تو مکروہ ہوگی، اگر تعبد اور خشوع اور خضوع عاجزی کے خیال سے نماز پڑھی جائے تو یہ نصارہ کے ساتھ تشابہ ہوگا، اور آگے فرماتے ہیں اگر کسل اور سستی کی وجہ سے ہو تو منافقین کی ایک خلقت کے ساتھ تشابہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی آدمی فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے، فیشن ابھی نہایا ہوں، غسل کیا ہے، سر کے اوپر ٹوپی یا پگڑی رکھوں گا تو سر کے بال خراب ہوں گے، فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے، فرماتے ہیں فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ننگے سر نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ خشوع اور خضوع کی علامت ہے، فرمایا یہ عیسائیوں کے ساتھ تشابہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسل اور سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو کسل اور سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا یہ منافقین کے ساتھ تشابہ ہے۔ ہم غیر مقلدین سے سوال کرتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ تم ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ فیشن کی وجہ سے پڑھتے ہو تو بھی تمہارا عالم مکروہ لکھتا ہے، اگر عاجزی خشوع اور خضوع کی وجہ سے کرتے ہو تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے،
اور اگر کسل اور سستی کی وجہ سے کرتے ہو تو تمہارے عالم کے بقول یہ منافقین کی ایک خلقت کے ساتھ تشابہ ہے۔ ہم اپنی طرف سے تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، تمہارے گھر کے علماء سے ہم ان کے فتاویٰ جات آپ حضرات کے سامنے نقل کر رہے ہیں کہ تمہارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا اگر فیشن کی وجہ سے ہے تو مکروہ ہے، اور اگر کوئی آدمی ننگے سر نماز تعبد اور خشوع کی وجہ سے کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور اگر کوئی آدمی ننگے سر نماز کسل اور سستی کی وجہ سے پڑھتا ہے تو اس صورت میں یہ منافقین کے خلقت کے ساتھ تشابہ ہے۔ ہمارے علماء کی اتنی سخت زبان نہیں ہے جتنی تمہارے علماء نے تمہارے خلاف لکھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگلی عبارت ابو سعید شرف الدین دہلوی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پر امامہ رکھنے سے امامہ سنت ہے، اور ہمیشہ ننگے سر کو نماز کا شعار بنانا بھی ایجاد بندہ ہے، یعنی بدعت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جس وقت نماز پڑھتے تھے وہ ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ اپنے سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھے، یہ نماز کے آداب میں سے بھی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ اسی طرح اگلی عبارت فرماتے ہیں بعض کا شیوہ ہے کہ گھر سے ٹوپی یا پگڑی سر پر رکھ کر آتے ہیں اور ٹوپی یا پگڑی قصداً اتار کر ننگے سر نماز پڑھنے کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور پھر اس کو سنت کہتے ہیں۔ بالکل غلط ہے، یہ فعل سنت سے ثابت نہیں۔ ہاں، اس فعل کو مطلقاً ناجائز کہنا بھی بے وقوفی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے اور اس کو سنت سمجھتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ سنت سمجھنا یہ بالکل بات غلط ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت وہ ننگے سر نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ اپنے سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ اسی طرح آگے مولوی محمد اسماعیل سلفی کی عبارت، اس کا خلاصہ بھی آپ حضرات کے سامنے اس عبارت کے آخر میں موجود ہے۔ ان تمام گزارشات سے مقصد یہ ہے کہ سر ننگے رکھنے کی عادت اور بلا وجہ ایسا کرنا اچھا فعل نہیں، یہ عمل فیشن کے طور پر روز بروز بڑھ رہا ہے اور بھی نامناسب ہے کہ اگر کوئی آدمی فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور روز بروز یہ فیشن بنتا جا رہا ہے ننگے سر نماز پڑھنے کا، فرماتے ہیں یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت وہ ننگے سر نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔ وقت تھوڑا ہے، اگلی عبارت سید محب اللہ شاہ راشدی کی ہے اور بہت کمال کی عبارت ہے۔ آپ حضرات کو اگر اور کوئی بھی عبارت یاد نہ ہو، یہ عبارت آپ حضرات نے ذہن میں رکھنی ہے، اور جب بھی کسی غیر مقلد سے آپ کی بات ہو اور ننگے سر وہ نماز پڑھنے پر مصر ہو، اس کے سامنے ان کے اس عالم کی عبارت رکھیں کہ سید محب اللہ شاہ راشدی پیر آف جھنڈا سندھ کا رہنے والا آپ کا عالم آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 9 کے اوپر، اگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ معمول نہ ہوتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ معمول نہ ہوتا تو جس طرح سر پر امامہ یا ٹوپی کا ثبوت مل رہا ہے اس طرح ننگے سر چلتے پھرتے رہنا یا ننگے سر نماز پڑھنے کے متعلق بھی روایات ضرور مل جاتی۔ یعنی جس طرح سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنے کی روایات موجود ہیں، اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز پڑھتے اس کی روایات بھی ضرور ملتی۔ روایات کا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے بلکہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان یعنی حنفیوں کے لیے مستحبات کا بھی خاتمہ کر دیں اور ننگے سر نماز پڑھنے کا کوئی دائمی معمول بنا لیں۔ پھر اگر یہی مقصود تھا تو گھر سے ہی ننگے سر آتے اور نماز پڑھ لیتے، لیکن یہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ گھر سے تو ٹوپی وغیرہ سر پر رکھ کر آتے ہیں لیکن مسجد میں داخل ہو کر سر سے ٹوپی وغیرہ اتار کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب عوام میں یہ غلط فہمی پھیلتی جا رہی ہے کہ گھر سے تو ٹوپی وغیرہ سر پر رکھ کر آنا چاہیے لیکن مسجد میں آ کر اس کو اتار دینا چاہیے اور ننگے سر نماز پڑھنی چاہیے۔
بات میں آ رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ معمول بنا لیا ہے، گھر سے آئیں گے ٹوپی اور پگڑی سر پر رکھ کر آئیں گے، مسجد کے اندر آئیں گے ٹوپی اور پگڑی کو نیچے رکھیں گے اور ننگے سر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ننگے سر ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو بسم اللہ کیجئے، گھر سے ہی ننگے آئیے، گھر سے ہی ننگے سر آئیے اور نماز پڑھیں۔ گھر سے ٹوپی اور پگڑی پہن کر آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی اور پگڑی نیچے رکھ دیتے ہیں اور پھر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرا ایک اور سوال غیر مقلدین سے یہ ہے، اگر ننگے سر نماز پڑھنا تمہارے بقول سنت ہے تو تمہارا امام سر کے اوپر ٹوپی اور رومال رکھ کے نماز پڑھتا ہے، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ نماز خلاف سنت تم پڑھتے ہو یا تمہارا امام پڑھتا ہے۔ آپ نے کبھی غیر مقلد امام کو ننگے سر نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جس مسجد میں آپ چلے جائیں آپ کو مقتدی ننگے سر ملیں گے، امام نے سر کے اوپر ٹوپی اور پگڑی رکھی ہوگی۔ اگر تمہارا موقف یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا مطلب تم ننگے سر نماز پڑھ کے سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہو، اور تمہارا عالم اپنے نماز پڑھاتے ہوئے سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھتا ہے، وہ خلاف سنت نماز پڑھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ترغیب بعد میں دو کہ حنفی علماء کو بھی چاہیے کبھی کبھی ننگے سر جماعت کرایا کریں تاکہ لوگوں کو سنت صحیحہ کا علم ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں ہماری نماز سنت کے مطابق بعد میں بنانا، پہلے اپنے امام کی نماز کو سنت کے مطابق بناؤ۔ تمہارا اپنا امام خلاف سنت نماز پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اس کی نماز تم سنت کے مطابق نہیں کرتے، اور حنفی علماء کو تم یہ ترغیب دیتے ہو کہ حنفی علماء کو چاہیے کبھی کبھی ننگے سر جماعت کرایا کریں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند یہ کہتے ہیں، قرآن کریم کی آیت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مبارک عمل، تابعین کا مبارک عمل، اتباع تابعین کا مبارک عمل یہ ہے کہ جس وقت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے اپنے سر کو ڈھانپ کر آئے۔ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور ننگے سر نماز پڑھنا بغیر کسی مجبوری کے نماز کے ادب کے بھی خلاف ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے بھی خلاف ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہتے، قرآن کریم بھی یہ کہتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کا عمل بھی یہ کہتا ہے، تابعین کا عمل بھی یہ کہتا ہے، اتباع تابعین کا عمل بھی یہ کہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر تمہارے سابقہ اکابرین بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، بلکہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ غیر مقلدین کے 2-3 شبہات آپ کی اس فائل کے اندر موجود ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ آخری شبہ کے اندر میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں، جو عوامی شبہ ہے اور غیر مقلدین اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ شبہ کیا ہے؟ غیر مقلدین علماء کہتے ہیں اگر ننگے سر نماز پڑھنا یہ خلاف ادب اور خلاف سنت ہے۔ جس وقت آدمی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو حج اور عمرہ کرنے والا آدمی اپنے سر کے اوپر ٹوپی اور پگڑی نہیں پہنتا، بلکہ ننگے سر ہوتا ہے اور ننگے سر نماز پڑھتا ہے۔ اگر ہماری نماز ننگے سر ہو تم کہتے ہو یہ خلاف ادب اور خلاف سنت ہے، تو جو آدمی عمرہ یا حج کرنے کے لیے گیا ہے اس کو بھی خلاف ادب اور خلاف سنت والا فتویٰ اس کے اوپر لگاؤ۔ تم کہتے ہو وہ ادب والا ہے، اور ہم اگر ننگے سر نماز پڑھیں تو یہ خلاف ادب ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں، شریعت یہ امر عقلی کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ امر تعبدی کا نام ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ شریعت یہ اعمال کے بجا لانے کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ ادائے پیغمبر کا نام ہے۔ ہم نے شریعت پہ عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھی ہے تو پھر نماز کے اندر سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ نماز کے آداب میں سے بھی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ اور جس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ یا حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ننگا رکھا ہے۔ حج اور عمرے کے اندر اپنے سر کو ننگا رکھنا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اور نماز کے اندر اپنے سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھنا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہم نماز کے اندر سر کو ڈھانپ کر اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور حج اور عمرہ کے اندر جائیں تو وہاں احرام کی حالت کے اندر اپنے سر کو ننگا رکھتے ہیں۔ یہاں بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہاں بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ شریعت امر عقلی کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت امر تعبدی کا نام ہے۔ شریعت اعمال کے بجا لانے کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت ادائے پیغمبر کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، اس نے روزہ رکھا،
29 کا چاند، کبھی 30 کا چاند۔ اب اس نے یکم شوال کو بھی روزہ رکھا ہے۔ یکم شوال کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیوں؟ روزہ عبادت نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے اور اسی طرح نفسانی خواہشات کو روکے رکھے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اگر یکم رمضان سے لے کر 29 یا 30 رمضان تک آدمی روزہ رکھے تو باعث اجر ہے، اور اگر یکم شوال کو روزہ رکھے تو پھر خلاف شریعت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کوئی آدمی یہ سوال کرے بھی اگر اس نے پورا رمضان روزہ رکھا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو ثواب ملتا ہے، اور یکم شوال کو روزہ رکھے تو ثواب نہیں بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کے پیغمبر کی ادا کو دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سے روزے فرض ہیں۔ اگر رمضان کا چاند 29 کا ہے 29 روزے فرض ہیں، اگر 30 کا ہے 30 روزے فرض ہیں، اگر 29 کا ہے یکم شوال کو روزہ رکھنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اعمال کے بجا لانے کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا کا نام ہے، اور ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا کو دیکھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اس وقت سر کو ڈھانپ کے آتے تھے، اور جس وقت حج اور عمرہ کے لیے گئے اور احرام کی حالت کے اندر ہوتے اس وقت ننگے سر ہوتے تھے۔ اس لیے جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بھی یہ کہتے ہیں آدمی سر کو ڈھانپ کر آئے، اور جس وقت آدمی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائے احرام کی حالت کے اندر ہو اس وقت آدمی کو سر کے اوپر کپڑا نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر سر کے اوپر کپڑا رکھے گا تو دم آ جائے گا۔ وہاں پر اپنے سر کو ننگا رکھنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نماز کے اندر اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہم دونوں مقامات کے اوپر سنت کا خیال کرتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نزدیک جس وقت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے بلکہ اپنے سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ میں سبق کا خلاصہ آخری آدھے منٹ کے اندر آپ حضرات کے سامنے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نزدیک ننگے سر نماز پڑھنا اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، نماز کے آداب میں سے ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ننگے سر نماز بغیر کسی مجبوری کے کرتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے پڑھتا ہے، یہ خلاف ادب بھی ہے اور خلاف سنت بھی ہے۔ جبکہ غیر مقلدین کے موجودہ طبقہ، موجودہ علماء کرام اور موجودہ ان کے جو طبقہ ہے وہ ننگے سر نماز پڑھتا بھی ہے اور ننگے سر نماز پڑھنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک کتاب میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کے 3 حوالہ جات پیش کیے۔ مولوی عبد الرحمن غیر مقلد، کتاب کا نام کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی، صفحہ 14 کے اوپر لکھا ننگے سر نماز پڑھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ صفحہ 15 کے اوپر لکھا کہ حنفی علماء کو بھی چاہیے کبھی کبھی ننگے سر جماعت کرائیں تاکہ لوگوں کو سنت صحیحہ کا علم ہو جائے۔ صفحہ 23 کے اوپر لکھتا ہے اس مسئلے کے اندر وسعت ہے، سر ڈھانکنا بھی سنت ہے اور نہ ڈھانکنا بھی سنت ہے۔ میں نے دلائل کے اندر ایک آیت مبارکہ حنفی علماء، حنبلی علماء، غیر مقلدین کے سابقہ علماء کے حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہاں پر جو باقی کپڑے شامل ہیں وہاں پر سر کو ڈھانپنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں حضرت وائل بن حجر سے، فلطان بن عاصم جرمی سے، حضرت انس بن مالک سے 2 روایات، حضرت سال بن سعد سے، حضرت عبادہ بن صامت سے، حضرت علی المرتضیٰ سے، امام بخاری نے حضرت حسن بصری کا قول، حضرت عبداللہ نے حضرت اسود اور عبد الرحمن ابن یزید کا عمل نقل کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی، صحابہ کرام کا عمل بھی، تابعین کا عمل بھی، تبع تابعین کا عمل بھی یہ ہے کہ آدمی جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس وقت ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اسی طرح غیر مقلدین کے 9 علماء کرام کے حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں کہ آدمی جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اور جو آدمی ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو سنت سمجھتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ جاہل ہے، اس کو شریعت کا علم نہیں ہے، اس کو سنت کا علم نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند یہ کہتے ہیں جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ننگے سر نماز نہ پڑھیں بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھیں۔ یہ نماز کے آداب میں سے بھی ہے اور جناب
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत भी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद के नज़रिए और मसलक के मुताबिक कारबंद रहने की तौफीक अता फ़रमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله